السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کا سوال اور جوابات ہمارے ہیں، سوالات آپ کے ہیں، اور میں ہوں نعیم ناصف جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، آج انہی پروگرام کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے اور انہی سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے پچھلے ہفتے دیکھے ہیں، اور وہ ہیں نماز جنازہ سے متعلق سوالات۔ تو ہمارے پاس سوالات موجود تھے، وقت ختم ہو گیا تھا، ان سوالات کو ہم اس پروگرام میں لے آئے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم شیخ کے سامنے وہ سوالات رکھتے ہیں تاکہ ان کے جوابات لیے جا سکیں اور وہ آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جو ہمیں پہلا سوال موصول ہوا وہ یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ کی تکمیل پر کیا صرف ایک طرف سلام پھیرنا جائز ہے یا دونوں طرف پھیرنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے حوالے سے کہ ایک طرف سلام پھیرا جائے یا دونوں طرف سلام پھیرا جائے، دونوں طرح کی روایات جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے 4 تکبیرات کہیں اور اس کے بعد آپ نے صرف ایک طرف ہی سلام پھیرا۔ اسی طرح بہقی شریف کے اندر عطا بن صائب سے ایک مرسل روایت بھی اس کی تائید میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، ابن عباس، جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں یہ نماز جنازہ میں ایک طرف ہی سلام پھیرتے تھے۔ تو یہ ساری روایات اور صحابہ کرام کا یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز جنازہ میں ایک طرف ہی سلام پھیرا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس دیگر کئی ایک روایات ایسی بھی موجود ہیں جن میں دونوں طرف سلام پھیرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر عمل تھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز جنازہ کا سلام عام نمازوں کے سلام کی طرح پھیرنا، یعنی جس طرح عام نمازوں میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی دونوں طرف سلام پھیرنا۔ تو یہ گویا کہ ان کا ایک یہ شکوہ تھا کہ اللہ کے نبی کا تو عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نمازوں کی طرح نماز جنازہ میں بھی دونوں طرف ہی سلام پھیرتے تھے، حالانکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ صرف ایک طرف ہی سلام پھیرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دونوں طرف ہی سلام پھیرتے تھے۔ تو یہ دونوں روایات جو ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک طرف بھی اگر کوئی شخص سلام پھیر دیتا ہے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن علماء کا رجحان یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے جس طرح کے عام نمازوں کے اندر ہم سلام پھیرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص لیٹ ہو جائے، یعنی وہ جنازہ میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، اس سے لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اور نماز جنازہ کے ایک حصہ گزر گیا، ایک رہ گیا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ جی، اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں لیٹ شامل ہوتا ہے اور اس کی کچھ تکبیرات رہ جاتی ہیں یا اس کی کچھ دعائیں رہ جاتی ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، بلکہ وہ باقی اس کی جتنی تکبیرات رہتی تھیں 1 یا 2 وہ اپنی تکبیرات پوری کرے، اپنی دعائیں پوری کرے، اور جنازہ اٹھنے سے پہلے الگ سے سلام پھیر لے، تو انشاءاللہ اس کی نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ کیونکہ نماز جنازہ میں اصل چیز جو ہے وہ دعائیں ہیں میت کی مغفرت کے لیے، میت کی بخشش کے لیے، اور اس میں رکوع اور سجدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو جب آپ نماز جنازہ میں شریک ہوئے، آپ نے تکبیرات نہیں کہیں یا آپ نے دعائیں نہیں پڑھیں، تو آپ کا نماز جنازہ کا جو مقصد تھا وہی ختم ہو گیا۔ تو اس مقصد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ لیٹ شامل ہونے والا شخص جو ہے وہ اپنی تکبیرات بھی پوری کرے، 4 تکبیریں پوری کرے، جتنی اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں وہ پڑھ لے، اور باقی جو ہے وہ خود پڑھے، اور جتنی دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں پڑھے، اور اس کے بعد وہ اکیلا سلام پھیر لے۔ سعودی عرب کی لجنہ علمیہ جو ہے انہوں نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں لیٹ شامل ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک سلام نہیں پھیرے گا جب تک وہ اپنی تکبیرات کو اور اپنی دعاؤں کو پورا نہیں کر لیتا ہے۔ اور شیخ، اسی طرح کا سوال یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے شخص کا نماز جنازہ کیا وہ پڑھانا جائز ہے، پڑھنا یا پڑھانا؟ یہ سوال 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا خودکشی کرنا جو ہے یہ جائز ہے یا حرام عمل ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا انسان جو ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ خودکشی کرنا بہت ہی سنگین جرم ہے اور حرام عمل ہے۔ خودکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ایک امانت دی تھی، آپ کو ایک جان دی تھی، آپ نے اس امانت کو سنبھال کر نہیں رکھا اور مشکلات یا مصیبتوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے اور اللہ کی اس امانت کو آپ نے ضائع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گلا گھونٹ کر خودکشی کرے گا وہ جہنم میں بھی گلا گھونٹنے کی سزا سے دوچار ہوگا۔ اگر کوئی شخص نیزہ یا برچھی اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کرے گا تو وہ جہنم میں بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس طرح کی چیز سے یا جس انداز میں خودکشی کرے گا وہ اسی انداز میں ہی قیامت تک اور قیامت کے بعد جہنم میں اس کو اسی انداز میں ہی عذاب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ مثلا اگر کسی نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ پہاڑ سے ہی گرتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر پی کر خودکشی کی ہے تو وہ جہنم میں زہر ہی پیتا رہے گا، اور اگر کسی نے کسی ہتھیار کے ساتھ خودکشی کی ہے تو وہ جہنم میں اسی ہتھیار کے ساتھ جو ہے خودکشی کرتا رہے گا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا جس کو زخم لگ گیا اور وہ اس زخم سے بے قرار ہو کر بے چین ہو کر اس نے چاقو پکڑا اور اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور اس کا خون چالو ہو گیا، حتیٰ کہ اس خون کے نکل جانے کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا گیا، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان دینے میں جلدی سے کام لیا ہے، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خودکشی کرنا ایک حرام عمل ہے، اور جو شخص خودکشی کر کے اپنی جان دے دیتا ہے وہ جہنم کے اندر اسی انداز میں ہی جس انداز میں اس نے خودکشی کی ہوگی اسی طرح کے عذاب کے اندر وہ مبتلا رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خودکشی کرنے والا جو آدمی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا بیان، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہی حدیث مبارکہ جو میں نے اوپر آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس شخص نے اپنے جسم کے اندر برچھا گھونپ کر خودکشی کر لی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جیسے امام مالک ہیں، امام نخعی ہیں، امام حسن بصری ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اسی طرح جمہور علماء، وہ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ اس شخص کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تھی، لیکن صحابہ کرام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور اللہ کے نبی کا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا یہ زجر و تنبیہ پر محمول ہے، یعنی اس عمل کی مذمت بیان کرنے کے لیے ہے، اس پر تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ یہ بہت برا عمل ہے اور بہت قبیح عمل ہے، اس لیے تاکہ کوئی شخص جو ہے یہ کام نہ کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خائن شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو ان روایات کو سامنے رکھ کر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس نے خودکشی کی ہو اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، لیکن معاشرے کے جو ممتاز افراد ہیں، بڑے علماء جو ہیں، ان کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ اس کبھی عمل کی حوصلہ شکنی ہو سکے، لیکن عامت الناس جو ہیں وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ خودکشی کرنے سے وہ شخص جو ہے وہ دین اسلام سے خارج نہیں، وہ مسلمان ہی ہے، اور ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ شیخ یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنے کفن کو تیار رکھتے ہیں، کپڑا لے کے کفن اپنے سائز کا بنوا کے سلوا کے وہ رکھتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جی، کفن کے لیے کپڑا تیار رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انسان کو موت اپنی یاد رہتی ہے۔ ایک شخص جس نے اپنے کفن کا کپڑا پہلے ہی خرید کر اپنے گھر میں رکھا ہو تو وہ جو ہی کپڑے کو دیکھے گا اس کو اپنی موت یاد آئے گی اور وہ موت کی اور آخرت کی تیاری میں لگا رہے گا۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے اور اس بات کا خیال رکھنا بھی لازمی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کپڑا اتنا پرانا ہو جائے کہ وہ پڑے پڑے ہی بوسیدہ ہو جائے، اور جب اس کا کفن جو ہے بنایا جائے تو وہ پھٹنا شروع ہو جائے اور میت کو
اس کے اندر صحیح طرح سے لپیٹا نہ جا سکے، کپڑا اچھا ہونا چاہیے جو بسیدہ نہ ہو، اچھی حالت میں ہو، تاکہ کفن کی تیاری کے وقت اس کے پھٹنے یا اس کے خراب ہونے کا کوئی خدشہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ ایک تو موت کی یاد کی وجہ سے، اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے پاس ایک بنی ہوئی چادر تھی اور اس چادر کے سائیڈ پہ حاشیہ بھی بنا ہوا تھا۔ اس عورت نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ چادر میں نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور یہ میں آپ کے لیے بطور گفٹ جو ہے پیش کرنا چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی، اور آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو بطور لنگی کے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صحابہ کے پاس تشریف لائے تو حاضرین مجلس میں سے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے اس چادر کی بڑی تعریف کی کہ یا رسول اللہ، یہ بہت اچھی چادر ہے، کاش کہ آپ یہ چادر مجھے دے دیں۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑا جو ہے افسوس ہوا، اور انہوں نے ان صحابی سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے سوال نہ کرتے، آپ کو اللہ کے نبی سے نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو ہے وہ ان کو دے دی۔ اب انہوں نے وہ چادر جو ہے، جب صحابہ نے کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی سے یہ چادر نہیں مانگنی چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چادر استعمال کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو یہ چادر اس لیے مانگی ہے تاکہ میں اس کو اپنا کفن بنا سکوں، کیونکہ جو کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پہن لیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کپڑے کے اندر جو ہے مکفون ہو جاؤں اور اس کے اندر مدفون ہوں، اور وہ کپڑا جو ہے وہ میرا کفن ہو۔ تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ کپڑا اپنے پاس رکھا، حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اسی چادر کے اندر جو ہے ان کو کفن دیا گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ اور پھر موت کی یاد، ان دونوں مقاصد کے تحت کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے لیے کفن کا کپڑا تیار کر کے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اچھا شیخ، اس طرح کے سوالات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یہ قریب کی اس کے قریب ہے، قریب کی وہی ہے، یہ کہ اگر ایک ہی وقت میں 5-7 جنازے اکٹھے ہو جائیں اور اس میں خواتین بھی ہوں مرد بھی ہوں، تو کیا ان کو ملا کے ایک ہی جنازہ پڑھا جائے گا یا سب کے الگ الگ پڑھے جائیں گے؟ جی، اگر کئی میتیں اکٹھی ہو جائیں 2 4 6 8 10، تو ان سب کو ایک ہی دفعہ امام کے سامنے رکھ کر ایک ہی نماز جنازہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ امام جو دعائیں کرے گا وہ دعائیں تمام میتوں کے لیے جو ہیں برابر کی اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور تمام میتوں کے لیے وہ دعائیں جو ہیں قابل قبول ہوں گی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر میت کے لیے الگ سے جنازہ پڑھا جائے، پہلے پہلی میت کے لیے پڑھا جائے، اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے، پھر دوسری میت لائی جائے اس کو پڑھا جائے، پھر تیسری لائی جائے۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بھی میتیں موجود ہوں سب کو ایک لائن میں رکھ کر اکٹھا ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ اہتمام کر لیا جائے کہ چارپائیاں یا میتیں اس ترتیب سے ہوں کہ مردوں کے جو سر ہیں وہ امام کے بالکل لیول اور اس کے سامنے ہوں، اور جو خواتین ہیں امام ان کے درمیان میں ہو، یعنی مردوں کے سر کے برابر ہو اور خواتین کے درمیان کے برابر ہو، یعنی خواتین کی جو میتیں ہیں وہ تھوڑی سی اوپر کر دی جائیں تاکہ خواتین کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ مرد میتوں کے سر کے برابر ہو جائے، اور وہاں پر امام جو ہیں وہ نماز جنازہ ان کی ادا کریں۔ موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے ایک روایت جو ہے وہ پیش کی ہے کہ بالغہ ان عثمان بن عفان و عبداللہ بن عمر و ابا ہریرہ، ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کرام جو ہیں یصلون علی الجنائز بالمدینہ، کہ یہ جنازوں پر نماز ادا کرتے تھے اور اکٹھے اس میں مرد بھی ہوتے تھے عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ کرتے یہ تھے کہ فیجعلون الرجال مما یلی الامام، تو مردوں کو امام کے قریب رکھتے تھے اور عورتوں کو قبلہ کے قریب رکھتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، عمار جو کہ حارث کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ام کلثوم اور ان کے بیٹے زید کے جنازہ میں شریک ہوئے، چنانچہ اس جنازہ میں جو بچہ تھا اس کو امام کے قریب رکھا گیا اور عورت کو جو ہے قبلہ رخ رکھا گیا، اور اکٹھا ہی ان دونوں کا جنازہ پڑھا گیا۔ تو ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ
جتنی بھی میتیں موجود ہوں 10 20 50، اگر کسی وقت حادثے میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک سے زائد میتوں کو سامنے رکھ کر ایک ہی نماز جنازہ میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی ان سب میتوں کا ایک ہی نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ہر میت کے لیے الگ الگ نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ تمام میتوں کے لیے مفید ہوں گی اور وہ سب بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے برکتوں سے نوازے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین انشاءاللہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، سوالات آپ کی طرف سے آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم ان کو جو بقیہ سوالات ہیں پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔